جنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کردہ مخلوق ہے، جیسے ہم انسان ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، اسی طرح جنات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے۔ ہاں، اہل لغت کے حساب سے جنات کو جنات اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہ لفظ جن میں جن کی اگر ہم اہل لغت کی روح سے تشریح کریں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جیم نون آ جائے تو وہاں پر ڈھانپنے اور پوشیدگی کے معنی جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جنی جو ہے عربی زبان میں جنی کہتے ہیں دیو کو، بھوت کو اور جن کو، کیونکہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جنین جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس بچے کے لیے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہو، کیونکہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے اس لیے اسے جنین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنت کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عام نظروں سے پوشیدہ ہے، تو لہٰذا یہ ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جن جو ہے اس لیے جن کہا جاتا ہے، جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مخلوق جو ہے یہ نادیدہ ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، عمومی طور پر یہ نظر نہیں آتے، اس لیے ہم اس کو جن کہتے ہیں۔ یہ تو لفظ جن کی جو ہے ایک چھوٹی سی جو ہے تشریح ہو گئی۔ غالباً جنت کو بھی اس لیے جنت کہا جاتا ہے کہ وہ عام نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اہل لغت جو ہیں ان کی روح سے اس لفظ جنت کے اندر بھی جیم نون کا استعمال ہوتا ہے، تشدد کے ساتھ جو ہے وہ نون آیا ہے، اس لیے جنت کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اب لفظ جن جو ہے جنات سے متعلق ان کی حقیقت کی طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہیں اور اس لیے ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ اب جنات پیدا کس طرح ہوئے ہیں، ان کی ماہیت کیا ہے، تو اس کا سب سے پہلے ہمیں جو سورس آف انفارمیشن ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، اور الہامات انبیاء ہیں، وحی رسول ہے۔ تو اس سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بارہا مقامات کے اوپر یہ فرمایا کہ ہم نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان کے اندر فرمایا، اور بھی مختلف مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات سے متعلق جو ہے یہ ارشاد فرمایا۔ اور بلکہ یہ کہنا بھی درست ہے، بلکہ درست ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک پوری سورت جو ہے وہ جنات سے متعلق جو ہے وہ نازل فرمائی اور اس کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ تو لہٰذا اس بات سے قطعی طور پہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات ایک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور وہ آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس سے متعلق علماء اکرام نے، علماء علم و فن نے اور علماء دین نے، علماء عملیات نے، علماء جو ہے صوفیاء نے جو ہیں بہت سی اس کے اندر تقریریں کی ہیں، بہت سی جو ہے ہمیں مواد مہیا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم چند ایک کو تھوڑا سا ہم بیان کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ تشنگی جو ہے وہ مٹ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کون سی آگ سے پیدا کی؟ اب آگ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آگ ہوتی ہے دھویں والی آگ، ایک آگ ہوتی ہے دھویں کے بغیر والی آگ۔ تو جنات جو ہیں وہ آگ کی لو سے پیدا کیے گئے۔ اچھا، محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جنات کی لطافت جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ آگ کی لو سے پیدا کیے گئے اور عنصر ہوا ان کے اندر شامل ہوا۔ یہ دو ایلیمنٹ کے ملنے سے ان کی لطافت جو ہے وہ زیادہ جو ہے لطیف ہو گئے اور عام ہماری نظروں کے سامنے سے وہ پوشیدہ ہو گئے۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے لہٰذا ہم ان کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ بھائی یہ کوئی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ کسی چیز کی تائید و تردید کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی دنیا کے اندر ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو مانتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ہم چھوٹا سا یہ جو مائکرو آرگنیزمز ہیں ان کو دیکھ لیں، ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ ایلیمنٹس ہیں، گیسز ہیں، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وائرسز جو ہیں، فار ایگزامپل کرونا وائرس آیا، بھائی ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، ہو گیا بس، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ ہم اس کو ایسے مانتے ہیں کہ جب کوئی وائرس جو ہے یہ حملہ آور ہوتا ہے کسی مریض کے اوپر، اس کو افیکٹڈ کرتا ہے،
تو کیا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر اثرات جو ہیں اس کے ظاہر ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں یار اس کو فلاں اس کو جو ہے معاملات جو ہیں بنے ہیں، فلاں اس کو مسئلہ ہے، اس کو وائرس نے حملہ کر دیا، بیکٹیریا نے حملہ کر دیا، اس کو ملیریا ہو گیا، مختلف وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جب جنات جو ہیں جب کسی بندے کے اندر خلل ڈالتے ہیں، اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، جسے ہم آسیب کہتے ہیں، تو جب ہمیں اس کے جسم کے اندر اس کی حرکات و سکنات معلوم ہوتی ہیں، اس اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے دورے کی شکل کے اندر جنات جب حاضر ہوتے ہیں تو ہم جو ہے ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان سے بات کرتے بھی ہیں، اور جن لوگوں کا واسطہ علاج و معالجہ کے ساتھ ہے یا کسی کی فیملی میں اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ ہوا تو وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تو سینکڑوں مرتبہ ایسے معاملات پیش آئے ہیں، ہم چونکہ اس کا علاج بھی کرتے ہیں جنات جادو ٹونا سحر سیب کا، تو ہم نے تو یہ بارہا مرتبہ دیکھا بھی ہے، لوگوں کو دکھایا بھی ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک جراثیم جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کو وہ جب کسی جسم کے اوپر حملہ کرتا ہے، افیکٹڈ کرتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں جو ہے اس کے اثرات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس جسم کے اندر۔ اسی طرح جنات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جب ہم جو ہے کسی ایسے مریض کے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے جو اس کا افیکٹڈ ہے، تو وہ ہمیں جو ہے پھر اس کے اندر اس کے اثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ بھی جنات کو دیکھا جا سکتا ہے، بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ کیسے دیکھا جا سکتا ہے جی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ نے، صوفیاء اکرام نے، عاملین حق نے بہت سے وظائف جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، تو اس سے بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہم باتیں جو ہیں اگلی ویڈیوز کے اندر کریں گے، ابھی جو ہے ہم اس کی جو ہے بیسک انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو مہیا کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب یہ جنات کا وجود جو ہے وہ بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ ایک تو اس کی تائید جو ہے وحی الہی الہامی کتب سے ہوتی ہے، ہر مذہب کے اندر اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مسلمہ جو ہے ایک مستقل مخلوق ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ مکلف مخلوق ہے، ان کا جزا و سزا حساب و کتاب ہوگا جیسے کہ انسانوں کا ہونا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنات کی اقسام۔ جنات کی اقسام کتنی ہیں؟ ویسے تو جنات کی بہت سی اقسام ہیں، سینکڑوں کے اندر ان کی قسمیں ہیں، قبائل ہیں، یہ بہت ہی طاقتور قبائل کے اندر یہ جو ہیں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، بہت سے قبیلوں کے اندر یہ رہتے ہیں، مملکتیں ہیں، ان کی سرحدیں ہیں، ان کے مذاہب ہیں۔ لیکن اس طرح تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ جنات کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کریں یا کس طریقے سے ان کی ڈویژن کریں کہ ہم ان کی کیٹیگریز کو ہم جان سکیں۔ تو ایک بزرگ گزرے ہیں ابراہیم شرازی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں، سینکڑوں اقسام ہیں، سینکڑوں سے بلکہ زیادہ ہی ہوں گی، تو جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کو ہم مجموعی طور پر دو ہی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک وہ جنات، وہ قبائل، جنات کے وہ گروہ جو کسی نہ کسی مذہب کے پیرو ہیں، جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، جو کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، وہ مذہب اسلام ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ نصرانیت ہو، وہ ہندوازم ہو، وہ ستارہ پرستی ہو، وہ کوئی بھی مذہب ہو، کسی نہ کسی مذہب کے جو پیروکار ہیں، ان جنات کو ہم کہتے ہیں نواقشی جنات۔ نواقشی جنات جو اپنے سرداروں کا احکامات جو ہیں ماننے کے پابند ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جناتی اصول و قواعد کے مطابق انسانی بستیوں سے دور ویرانوں کے اندر، جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، سمندروں کے اندر، غاروں کے اندر وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور بلا وجہ وہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے جب تک کہ کوئی غلطی جانے یا انجانے میں ان سے انسانوں سے یا کسی مخلوق سے سرزد نہ ہو جائے۔ تو یہ جو جنات کے قبائل ہیں یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ یا دوسرے نمبر پر اگر کوئی عمل جادوگر، شرارتی، بدنیت شخص کسی دشمنی کے تحت یا کسی بھی مسئلے کے تحت وہ ان کو مسلط کر دیتا ہے اپنے علم کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، تو وہ جو ہے پھر وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو ایک تو قسم ہوگی نواقشی جنات کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری قسم کون سی ہے؟ جی، دوسری قسم ان جنات کی ہے جو کسی جناتی اصول و قواعد کے کاربند نہیں ہوتے، ان کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ وہ
जन्नाती उसूल व कवायद के बरखिलाफ क्या करते हैं, वो इंसानी बस्तियों में डेरे लगाते हैं। वो कौन से जिन्नात होते हैं? वो जिन्नात किसी मज़हब के पैरोकार नहीं होते, बल्कि वो शैतान के पैरोकार होते हैं। इन्हें हम शयातीन के नाम से पुकारते हैं। ऐसे जिन्नात जो है ये इंसानों को तंग करते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और किसी भी सरदार के हुक्म को, किसी मज़हब को ये नहीं मानते। चूँकि ये शैतान होते हैं, शैतान के पैरोकार हैं, इसलिए हम इनको राक्षसी जिन्नात कहते हैं। ये इब्राहिम शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है ये तकसीम करदा तकसीम मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये कोई मैंने अपने से खुद से नहीं बनाई। अच्छा, अब बात ये है कि ये जिन्नात जो हैं इनका हमें नुकसान क्या है? इनका नुकसान ये है, हमारे ये मेरा ज़ाती जो है एक एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा बहुत से बुज़ुर्गों ने, आमलीन ने भी इसके ऊपर बहुत बहस की है। पुराने जितने भी हमारे असलाफ़ हुए हैं, अकाबरीन हुए हैं, उन्होंने ये कहा है और इस बात को तस्लीम किया है। ये जितने लोग पागल हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं, मजनून हो जाते हैं, मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनमें से 90% का ताल्लुक उन लोगों से होता है जिनको इन शयातीन ने अपना जो है निशाना बनाया होता है। ये बात मैं कोई ऐसे नहीं बात कह रहा, बल्कि इस बात के ऊपर बड़ी तहकीकें हो चुकी हुई हैं, और ये बात जो है हमारे असलाफ ने भी कही है, और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों के इलाज भी किए हुए हैं। तो ये जिन्नात जो हैं बड़ी तकलीफ़ का बायस बनते हैं, लोगों के घरों में आग लगा देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और इनको जो सिफली आमलीन होते हैं ये क्या करते हैं, इन शयातीन को तस्खीर करते हैं। तस्खीर करने के बाद इनसे जो है तखरीब कारी का काम लेते हैं, जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे, क्योंकि शैतान का काम क्या है? तकलीफ़ पहुँचाना। और आदम की और शैतान की जो है दुश्मनी ये जो है रोज़े अव्वल से ही ये चली आ रही है। जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, जब से ही जो है ये शैतान जो है आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, इसलिए ये औलाद आदम का भी दुश्मन है। तो आज हमने बात की जिन्नात को जिन्नात क्यों कहा जाता है, अहले लुगत की रूह से इसका क्या मायने है। फिर हमने बात की कि जिन्नात की असल क्या है। जैसे इंसान मिट्टी से पैदा किए गए, इसी तरह जिन्नात की जो है उनसे तख्लीक जो है वो क्या है, तख्लीक का एलिमेंट कौन सा है उनका, क्रिएशन, एलिमेंट ऑफ क्रिएशन क्या है। उसके बाद हमने बात की, सरसरी सी हमने बात की कि जिन्नात की इकसाम कितनी है। तो हमने 2 इकसाम बयान की, एक वो जो किसी न किसी मज़हब के पैरों हैं, एक वो जो किसी मज़हब को नहीं मानते। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त के अंदर हम आपसे इसके ऊपर तफसीली बहस करेंगे कि इनकी मज़ीद आगे कितनी इकसाम है, मुअक्कल क्या है, परी क्या है, भूत क्या है, दियो क्या है। इसी तरह से जो आम जो बातें हमारे जहनों के अंदर पाई जाती हैं वो मैं बयान करूँगा। और ये मैंने बातें 2013 के अंदर मैंने एक कॉलम लिखा था जीसीटी कॉलेज के जो सालाना मैगज़ीन था फ़न्नियात, उसके अंदर मेरा शाया हुआ था। और ये मैंने जो है खलील अहमद नूरी साहब और इनकी जो है तहरीक के ऊपर ये मैंने लिखा था कि लोगों के जहनों के अंदर एक आम जो है सवालात पाए जाते हैं। तो अगर किसी के पास वो मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में ये शाया किया गया था, तकसीम किया गया था पूरे पाकिस्तान में, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ एक एक जो है इसका वो मजल्ला जो है वो पहुँचाया गया था। अगर किसी के पास वो पड़ा हुआ है तो वहाँ से भी इसके मतलब जो है वो मालूमात हासिल कर सकता है। और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम अकाबरीन जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे अपने शायख और हमारे उस्ताद और पुराने उलमाए इल्म फ़न जो हैं उनके जो है वाक़यात और दिलचस्प मालूमात आपको बताएँगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद उमर कादरी, आस्ताना आलिया कादरिया गौसिया लाहौर, हज़रत कामाम अली सरकार से की तरफ से आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।